اب یہ ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو، پھر فرمایا قال فما خطبک فما خطبک یا سامری، کہا سامری تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ گڑبڑ کیوں کی؟ یعنی ان کو بت بنا کے دے دیا اور ان کی پوجا کروانا شروع کر دی۔ تو اب سامری اس کے بارے میں اختلاف ہے، اسی قوم سے تھا یا کسی اور قوم سے تھا، بہرحال قال بصرت بما لم يبصروا، بولا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تھا۔ لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، تو ایک مٹھی میں نے بھر لی تھی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے میں نے ڈال دیا تھا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوری ڈیٹیل معلوم کی تو قرآن تو چونکہ مختصر انداز میں ساری باتوں کو بیان کرتا ہے، تو سامری نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا تھا اور جبریل علیہ السلام کو میں نے پہچان لیا تھا، لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا تھا، تو میں نے ان کے جو نشان تھا اس سے میں نے مٹی اٹھا لی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اس وقت جب آپ بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے آئے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدم جہاں پڑتے تھے وہاں پہ گھاس اگاتے تھے، تو سامری دیکھ رہا تھا یا پہچان رہا تھا اور اس نے پھر وہاں کی مٹی اٹھا لی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس مٹی میں حیات زندگی ہے، جہاں پہ پڑتی وہاں پہ گھاس اگاتی، تو یہ یہی بات بیان کر رہا۔ اب سامری نے کیسے پہچانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو؟ تو اس کے بارے میں بعض نے کہا کہ اللہ نے اس کے سامنے کھول دیا تھا پردہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ سامری بچپن میں اکیلا تھا، کیونکہ یہ اسی زمانے میں پیدا ہوا تھا جس زمانے میں فرعون نے اعلان کیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، لڑکے کو۔ تو اس کے بعد اسے دیکھا کہ غار میں چھوڑ کے آ گئی تھی، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس کی پرورش کی جائے، اور جبریل علیہ السلام بچپن میں جب اس کے پاس جایا کرتے تھے اس نے جبریل علیہ السلام کو اس وقت سے پہچانا ہوا تھا، اس کے دل میں وہ صورت رہ گئی تھی۔ تو بعد میں جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو اس نے صورت کو پہچان لیا اور جان لیا۔ ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو کہتا کہ میں نے وہ اللہ کے فرشتے کی جو ہے مٹی کو اٹھا لیا تھا اور میں نے پھر وہ مٹی جو ہے اس گائے کے بچڑے کے منہ میں ڈالی، تو بس ایسے ہی میرے دل کو یہ اچھا لگا کہ میں ایسا کروں، میرے دل میں جو خیال آیا میں نے کرتا چلا گیا۔ تو اس کے بعد میں کوئی دلیل نہیں تھی، بس جو دل چاہ رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ لیکن اس نے اس حرکت کی وجہ سے امت مسلمہ کو گمراہ کر دیا۔ اس زمانے کی بنی اسرائیل کی امت مسلمہ تھی، ان کو گمراہ کیا اس نے کہا گیا کہ بدعت مت ایجاد کرو۔ تو سمجھتے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، اچھا کام وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے علاوہ نئے نئے کاموں سے بچو۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، فرمایا کہ کہا تو چلتا بن اب یہاں سے، موسیٰ علیہ السلام نے نکل یہاں سے، کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے گا چھو نہ جانا یا مجھے نہ چھو، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، یعنی تیرے لیے دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب۔ دنیا کا عذاب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ساری زندگی یوں کہے گا مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اب ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب الفاظ فرما دیے تو آپ کے اللہ کے نبی تھے، آپ کے الفاظ زبان سے الفاظ نکلے، اس کے اوپر یہ حکم جاری ہو گیا سامری پر۔ تو اب جو کوئی آدمی بھی اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس سامری کو بھی بخار ہو جایا کرتا تھا، اس آدمی کو بھی بخار ہو جایا کرتا تھا۔
اب جیسے ہی کوئی آدمی سامنے کے پاس آتا تھا، سامنے کہتا نہیں نہیں مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت. اب لوگ بھی اس سے تنگ آ گئے تھے کہ بھائی غلطی سے ہاتھ لگ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کہا چلو نکلو یہاں سے. تو اب یہ بھی پھر تنہائیوں میں چلا گیا تھا. یہ اس کی دنیا میں سزا تھی، اور ساری زندگی یہی کہتا رہا مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا. اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے جو عذاب رکھا ہوا ہے، انظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے بیٹھا ہوا. اب وزیر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سامنے تمہیں یہ تو نے اپنا معبود بنایا تھا، یہ تو نے اپنا خدا بنایا تھا جس کی تو عبادت کر رہا تھا. فرمایا کہ اس کو دیکھ لے کیا حال کرتے اس کا. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، کہ قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان کا جو جھوٹا خدا بنایا ہوا تھا، بت جو بنایا ہوا تھا سونے کا، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کو جلا دیں گے اور پھر اس کے ریزہ ریزہ کر کے اس کو ہم بہا دیں گے دریا میں. ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے جلانے کے بعد، باریک پیس کے بھی رکھ دیں گے اس سونے کو. یہ مراد بھی ہو سکتی ہے. تو یہی حکم ہونا چاہیے یہ جھوٹے خداؤں کا جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے. اور آج جو ہے وہ ہمارے حکمران ان جھوٹے خداؤں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑا ان کو پالتے ہیں. اور وہ پرانے مندر جو مسلمان جو کتنے سالوں پہلے ٹوٹ چکے تھے، تو اب وہ لوگ ہمارے حکمران انہیں مندروں کو واپس بنا کے دے رہے ہیں. کہ مجھے کس نے بتایا کہ ملتان شریف میں حضرت بہاؤالدین صدریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلعے پہ کوئی مندر تھا پہلے کسی زمانے میں، جو آج سے 20 سال پہلے، کئی سال پہلے مسلمانوں نے ختم کر دیا تھا. کیونکہ بابری مسجد کو توڑا ان لوگوں نے، اس کو ختم کر دیا. تو مسلمانوں نے انتقام جوش ایمانی میں اس کو ختم کر دیا. لیکن اب شاہ محمود قریشی صاحب ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ مندر واپس سے بنا کے دے رہے ہیں. سنا ہوا کافی بن بھی گیا. تو اب یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے. اور جو ڈکٹیشن ان کو اوپر سے ملتی ہے کفار کی طرف سے، اس ڈکٹیشن پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حال کرو. ویسے اسلام میں اس کا احکام موجود ہے کہ اگر کافر رعایا ہمارے پاس ہے، ذمہ ہے، تو ان کے مندر وغیرہ کو نہیں توڑا جائے گا. لیکن ٹوٹ گیا تو اب نیا بنا کے نہیں دیا جائے گا. پورے احکام اس کے موجود ہے.